الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى صلي عليه. حضور شیخ المشائخ سرکار کلاں کی زبان حق ترجمان سے 20 منٹ میں آپ نے جو کچھ سنا اس کی اگر تشریح کی جائے تو 20 دن بھی کافی نہیں. زبان سے واز کہنا اور کان سے سن کے نکال دینا یہ بہت آسان کام ہے، مگر دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ دل کو آواز دیتی ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں، جس کی تقریر آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو وہ خوب سنائیں گے، آپ کو خوب سننا ہے. میں صرف اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کو آپ یہی توقع ہے کہ اٹھتے بیٹھتے زبان سے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو بدقسمتی ہے ان افراد کی جو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے، صرف بسم اللہ کہنے کی عادت آپ بنا لیں، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گے. عادت بنا لیجئے کہ کوئی کام ہم بغیر بسم اللہ کے نہیں کریں گے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ اب کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کام بسم اللہ کہنے کے لائق ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی شراب بسم اللہ کہہ کے پیے تو کافر، بسم اللہ کہہ کر خدا کی نافرمانی کرے تو اسلام سے باہر. بسم اللہ ہی چھوٹی ہے جو آپ شراب خانے میں دکھ رہے ہیں، جو آپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں. تو عجیب چیز، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ بسم اللہ شریف کا معنی کیا؟
ویسے تفسیر روح البیان کی ایک وضاحت میں بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت تو ممکن ہی نہیں مجھ جیسوں سے۔ پورا قرآن کریم جس کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد تبیانا لکل شے، ہر شے کا واضح بیان، مگر آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ کے لیے نہیں، جس پر قرآن نازل ہوا اس کے لیے واضح بیان۔ اس نے تو ہمیں اتنا ہی بتایا ہے جتنا ہماری صلاحیت تھی، اور جتنا اس نے بتایا اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اس کے جو پہلے مخاطب تھے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں علم دیا گیا، انہوں نے دوسروں کو اپنا مخاطب بنایا، یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر قرآن کریم جس میں ما کانا وما یکون کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یہ تبیانا لکل شے، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ اس کو جب سمیٹا، قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کے بے کے اندر، اور بسم اللہ کے بے کے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نیچلے نقطے کے اندر، یعنی اس نقطے کو پھیلایا تو بے بنی، بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا، اور اس کو جب پھیلایا تو پوری سورہ فاتحہ، اور اس کی جب پوری تشریح کی تو پورا قرآن۔ قرآن کو سمیٹا تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنا، نقطے کو پھیلایا تو قرآن کی وسعتیں اس کے اندر آ گئی۔ یہاں ٹھہر کر ایک لفظ اور سن لیجئے، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا انا النقطۃ تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے، علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، رئیس المحققین، دوسری بات میں یہ کرتا ہوں، قرآن رسول پر نازل ہوا، قرآن رسول پر نازل ہوا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، وہ رسول اللہ پہ نازل، یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں یہ پیدا ہوئے، مگر آنکھیں بند تھی۔ ماں کو خیال ہوا کہ بیٹا نابینا، بیت اللہ میں پیدا ہوئے مگر بیت اللہ کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کو دیکھا نہیں، ماں کو خیال ہوا کہیں یہ نابینا تو نہیں، مگر جب اللہ کے رسول آئے اور جیسے ہی آغوش رسول میں انہیں رکھا گیا آنکھ کھل گئی۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین جانشین حضور محدث اعظم ہند، تو سب سے پہلا جو حضرت علی نے چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول ہے، نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، نہ کعبہ دیکھا نہ قبلہ دیکھا، دیکھا تو کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کلام الہی، قرآن یہ قرآن صامت، قرآن صامت رسول کے دل پر نازل کیا گیا، اور قرآن ناطق کو رسول کے آغوش پہ پہنچا دیا گیا۔
حضرت علی کو حق ہے کہ اس بات کہنا کالا نقطۃ تحت الباء، میں ہوں اس بے کے نیچے کا نقطہ. مگر آپ سوچیں گے ایک نقطے میں کیا ہوتا، ایک نقطے میں کیا ہوتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ کر کے ایک راز بن گئے سیدنا علی مرتضیٰ علی نقطۃ تحت الباء. میں بہت غور کرتا رہا. آپ بتائیے بے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ابھی تک بے تک نہیں سمجھی. بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا. ہاں ابتدا میں بچوں کو ہی پڑھایا تھا. بے کے نیچے ایک نقطہ، بے کے اوپر دو نقطہ. سوچیے جناب بے بنتی کب ہے؟ صرف لکیر کھینچنے سے بے نہیں بنتی، جب نقطہ رکھو تو بے بنتی. نقطہ رکھنے کے بعد تو بے بنی، اس کے نیچے کہاں نقطہ؟ نقطے سے پہلے وہ بے ہی کب تھی؟ وہ تو نقطے کے بعد بے بنی. تو یہ نقطہ بھی ایک راز ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. نقطہ بھی عجیب راز. آپ خیال کریں، آپ سوچیں گے نقطے میں کیا نہیں. واقعی یہ سمجھنا، ایک اندھے سے آپ یہ کہو کہ میری آنکھ میں ایک نقطہ ہے، سیاہ نقطہ، اور اس نقطے میں اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا دریا، لال قلعہ ہے، یہ ہے، ہزاروں آدمی ہیں، تو اندھا کہے گا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. ایک تو اتنی چھوٹی آنکھ، اس میں بھی ایک نقطہ، اس میں اتنا بڑا پہاڑ کیسے، اس میں اتنا بڑا دریا کیسے؟ سارے نادان، اگر یہی میرا نقطہ تیری نگاہ کا نقطہ ہوتا تو تجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ نقطہ تیری نگاہ کا نقطہ نہیں ہے تو میں قیامت تک تجھے سمجھا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. یہ سمجھانے سمجھنے کی بات ہے. اگر تیری نگاہ کا یہ نقطہ ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تم صحیح عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہتے ہو، رسول کی صحیح حیثیت مقام کو سمجھنا چاہتے ہو، تو ان کی نگاہوں کو، نقطوں کو اپنی نگاہ کا نقطہ بنا لو. جنہوں نے رسول کو دیکھا، جب تک وہ نقطہ تمہارا نقطہ نہیں بنتا، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک چھوٹے سے نقطے میں پہاڑ کیسے آتا. اور آسان مثال سے سمجھاؤں، واقعی ایک نقطے میں کیا ہے کون سمجھے گا؟ ہندوستان کا نقشہ بناؤ. نقشہ بنانے والے بھی بڑے اصول سے بناتے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے نقطے رکھ دیے اور کہہ دیا یہ دلی ہے، یہ بمبئی ہے، یہ کلکتہ ہے، یہ مدراس ہے. جس نے نہ دلی دیکھی ہو، نہ مدراس دیکھا ہو، نہ بمبئی دیکھی، وہ اس نقطے میں کیا دیکھے گا؟ اب اگر اس سے کہیے یہ دلی کا نقطہ ہے، اس میں لال قلعہ ہے، اس میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں گیٹ آف انڈیا ہے، اس میں اتنے بڑے بازار ہے، اس میں محبوب الہی کا آستانہ ہے، اگر اس نقطے کی میں تشریح کروں تو 70 منہ تیار ہو جائے، تو آنکھ کھول کر دیکھے گا کہ ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ میں دلی دیکھ چکا ہوں، اب دلی کے نقطے پہ جب نظر آئے گی تو نقطے پر نہیں ہوگی، پورے شہر پر ہوگی، پورے شہر پر ہوگی. تو حضرت علی عالم غیب کے ہر شہروں کو دیکھ چکے ہیں. جب بسم اللہ کے نقطے پر ان کی نظر ہوگی تو غیب کی کائنات سامنے ہوگی. ترجمے تو مختلف ترجمے کرتے ہیں، وہی ترجمہ جو آسان ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان، بہت بڑا مہربان، بخشنے والا ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے آپ نے کبھی سمجھا یہ نام کیا چیز ہوتی ہے؟
اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں. میں اور زیادہ وضاحت نہ کروں، یہ بتا دوں کہ یہاں جو بے ہے وہ استعانت کا ہے، تاکہ ترجمے میں آسانی ہو اور گرامر کے الفاظ کم سے کم مجھے استعمال کرنے پڑے. مطلب کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے. تو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اللہ کی ذات کی مدد کیوں نہیں لی؟ نام کی مدد کیوں؟ وہ نقطہ تو بہت ہی زبردست. ابتدا نام سے کی ذات سے. اگر آپ نے کہا ذات سے ابتدا، تو جو ذات لا ابتدا ہو اس سے ابتدا کیسے؟ تو نام سے ابتدا کی ذات سے ابتدا. آپ کہتے ہیں خدا کے نام سے ابتدا. دیکھو، ایک ہے عالم ذات جس کو اللہ نام، زید ذات زید کا نام زید، سید نور الدین یہ نام، شوکت علی نام. تو آپ جانتے ہیں نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے. نام زید اور ہے، اس میں زید اور ہے، اور ذات زید اور ہے. نام جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے. یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. تو اسم جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، وہ لفظ ہے. ذات جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، نہ وہ کلمہ ہے نہ کلام ہے. نام جو ہے وہ کلمہ ہے. تو ذات زید اور ہے، نام زید اور ہے. ذات نور الدین اور ہے، نام نور الدین اور ہے. تو یہ نام جو ہے ذات کی غیر ہے. تو ایک ہے ذات اللہ، ایک ہے اسم اللہ. ہمارا معبود ذات اللہ ہے، اسم اللہ نہیں ہے. ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ اسم اللہ. ہم اسم کو معبود نہیں بناتے، ہم ذات کو معبود بناتے ہیں. ہم ذات کو الہیت اور روحیت والا کہتے ہیں. تو نام اور ہے، ذات اور ہے. تو نام غیر ہے ذات کے، اور آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کی مدد سے شروع ہی کیا، غیر کی مدد سے شروع ہی کر رہے ہو، غیر خدا کی مدد سے. اب جسے غیر خدا کی مدد میں شرک نظر آئے اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ابتدا قرآن کی آپ اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں. اور بات بھی ہے رب تبارک و تعالی اتنا ظاہر ہے، غایت ظہور، وہ غایت خفا کا سبب بنتا ہے. اتنا ظاہر ہے کہ پوشیدہ، اتنا ظاہر ہے کہ وہ پوشیدہ. کوئی چیز آپ کی نگاہوں کے بہت قریب ہو تو بہت دور ہو جاتی ہے. ایک فاصلے پر ہو تو آپ پڑھ لیتے ہیں، اور انہی اسی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، اور آنکھوں ہی کے اندر رکھ لیں اس کو تو نہیں پڑھ پاتے. تو اب خدا کی ذات سے اگر ہم مدد لینا چاہیں تو پہلے مدد تو بعد میں لی جائے گی. پہلے معرفت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے. جس کا علم ہی نہ ہو آپ کو، اس سے آپ مدد کیا چاہیں؟
جس کی معرفت ہی نہ ہو اس سے آپ تعاون کیا چاہیں گے؟ اور ذات کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر عام طور پہ کسی ذات کو پہچانا جاتا ہے اسم سے۔ مولانا قمر الدین صاحب آ گئے، آپ نے دیکھا نہیں، نام ہی سے سمجھ لیا کون آ گئے۔ اب میں نام نہ لیتا تو کتنی بھی محنت کرتا ان کی ذات کو سمجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسم جو ہے اس کے معنی ہی علامت کے۔ تو خدا سے مدد مانگنا تو بڑی چیز، خدا پر ایمان بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کا علم نہ ہو۔ جسے آپ جانیں گے نہیں اسے مانیں گے کیسے؟ جسے آپ پہچانیں گے نہیں اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ تو اب ہم سے پوچھو کہ اب خدا کا علم مقدم ہوا ایمان پر، خدا کو ماننے پر مقدم ہے خدا کا جاننا۔ اب یہ علم ہو تو کیسے ہو؟ لہذا ضرورت ہے ایک وسیلہ علم کی، اور وہی وسیلہ علم ہے، وہ علامت ہے، وہ دال ہے، وہ معرف ہے، وہ پہچان کرانے والا ہے۔ ضرورت ہے ایک علامت کی، ضرورت ہے ایک دال کی، ضرورت ہے ایک رہنما کی۔ وسیلہ علم ہونا چاہیے، اسی وسیلہ علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ دوستو، عقلیں بھی وسیلہ بنی ہیں خدا کی پہچان کرانے میں، مگر جن کو عقلوں نے پہچان کرائی ہے وہ ہمیشہ بے عقلی کا شکار رہے اور کبھی خدا کو پہچان نہ سکے۔ اپنی عقلوں سے نہ جانے کتنے خدا بنا ڈالے، نہ جانے بناتے ہی چلے جا رہے ہیں، بندے کم خدا زیادہ ہو رہے ہیں، بناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو عقلوں نے گمراہ کیا، بھٹکایا۔ عقل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر عقل خدا تک پہنچا دیتی جعلی نوس گمراہ نہ ہوتا، افلاطون گمراہ نہ ہوتا، سقراط و بقراط خدا کے سمجھنے میں فکر و نظر کی دلالت میں نہ پڑتے۔ عقل بالکل ناقص چیز ہے، انسان کے پاس کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ہماری عقل جو اور ہمارے حواس جو ہیں یہ سب مادی ہیں، اور یہ مادی دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ ہم اس عقل سے اس دنیا کا ادراک نہیں کر سکتے جو فہم و ادراک سے بالا تر ہے، جو زمانہ زمانیات سے پاک ہے، جو مادہ مادیات سے پاک ہے، جو مکان مکانیات سے پاک ہے۔ جہاں عقل کی رسائی ہی نہ ہو وہاں عقل کس کام کی؟ عقل کس کام کی؟ ایسی لاچاری کے عالم میں جب ہم خدا سے یہ عرض کریں گے، اے خدا تو نے ہم کو سب کچھ سمجھنے کے لیے کچھ آلات دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سونگھنے کے لیے قوت شامہ دی ہے، سوچنے کے لیے قوت فکریہ دی، بہت سی چیزیں دی۔ خود اپنے علم کے لیے ہمیں کیا دیا؟ خود اپنی معرفت کے لیے ہمارے پاس کون سے حواس ہیں، کون سا ادراک ہے؟ تو وہاں سے جواب آئے گا، اے بندے، جس خدا نے اپنے کرم سے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیا، سونگھنے کے لیے ناک دی، چکھنے کے لیے زبان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اسی خدا نے اپنی معرفت کرانے کے لیے محمد عربی کو دیا، نبی کو دیا۔ یہ ہے وسیلہ معرفت، یہ ہے وسیلہ علم۔ اور دوستو بتاؤں، خدا کو جس نے بھی پہچانا ہے انہی کے ذریعے پہچانا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے والا تو ایک ہی، بقیہ سب سننے والے ہیں، سب سننے والے ہیں۔
کسی نے دیکھنے والا ایک ہی اور دکھانا ہی مقصود تھا جو سب سے پہلے پیدا کیا، بھیجنا تھا سب سے آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے۔ حالانکہ خدا سب کے آخر میں بھی پیدا کر کے اپنے کو دکھا سکتا تھا، جیسے کہ معراج کی رات دکھا سکتا تھا قادر مطلق، مگر نہیں، سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ رسول صرف واحد کو نہ دیکھیں، وحدانیت کو بھی دیکھیں، صرف احد کو نہ دیکھیں، احدیت کو بھی دیکھ لیں، صرف یکتا کو نہ دیکھیں، یکتائی کو بھی دیکھ لیں، صرف بے مثل کو نہ دیکھیں، بے مثلی بھی دیکھ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، واحد کا دیکھنا اور ہے اور وحدانیت کا دیکھنا اور ہے، احد کا دیکھنا اور ہے، احدیت کا دیکھنا اور ہے۔ واحد کو تو ہر جنتی دیکھے گا جنت میں بلا کیف و کم، اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق، مگر وحدانیت نہیں دیکھے گا، احدیت نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ پہلے بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ میں یہ بتانا چاہوں کہ یہاں پہلے کون آیا، میں بتا سکوں گا؟ میرا جو فیصلہ ہوگا وہ ظن و تخمین کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی میں یہ سوچوں گا کہ منتظمین پہلے آتے ہیں تو میں کہہ دوں گا منتظمین آئے ہوں گے، کبھی یہ سوچتے بچے بہت جلدی آ جاتے ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ بچے آئے ہوں گے، کسی کو آگے بیٹھا ہوا دیکھ لیا میں کہہ دوں گا کہ یہ صاحب آئے ہوں گے۔ یہ سب ظن و تخمین، کیوں؟ میں خود سب کے پیچھے آیا، اور اگر میں پہلے آ گیا ہوتا تو اب ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، پہلے کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، مجھ سے پہلے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے۔ اگر انڈا پہلے ہے تو بغیر مرغی کے انڈا کیسے ہوگا، اور مرغی پہلے ہے تو بغیر انڈے کی مرغی کیسے ہو گئی؟ تم تو خود ہی مرغی کے بعد بھی ہوئی، انڈے کے بعد بھی ہوئی۔ انسان ساری آخری نو آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ پہلے ہے کہ وہ پہلے، خود آخر میں آنے والا کیا بتائے۔ مگر دوستو، جب میرا رسول پیدا کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ شمس، نہ قمر، نہ چاند، نہ ستارے، نہ دریا، نہ ابصار، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ گردش افلاک، نہ افلاک، نہ زمانہ، نہ زمانیات، نہ مادہ، نہ مادیات، نہ مکان، نہ مکانیات، صرف نور مصطفیٰ۔ اب نور مصطفیٰ سے پوچھو کیا دیکھا؟ کہا واحد کو دیکھا، اس کی وحدانیت دیکھی، احد کو دیکھا، اس کی احدیت دیکھی، بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی دیکھی۔ تو احدیت کو لوگ سمجھتے ہیں، نبی نے تو دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحیح معرفت کرانے والے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو معرف ہو، جو علامت ہو، اسی کو اسم کہتے ہیں، جو پہچان کرائے وہی اسم، اسم کے معنی ہی معرف اور علامت کے۔ دیکھو، میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ اسم الرب کیا ہے، اسم الرب کا نام کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کا نام کیا ہے، ایک ہے اسم الرب اور ایک ہے اسم اللہ۔ اسم الرب، رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کا نام کیا؟ میں اگر کہوں مولانا نور الدین سے، مولانا نور الدین، یہ نور الدین کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں کہ نام بھی لے رہے، پوچھ رہے نام کیا ہے۔ تو جہاں اسم الرب کا لفظ آیا وہاں تو صحیح سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اس کا عالم ذات، مگر جب اسم اللہ کا لفظ آئے
پوچھا جا رہا اس ذات کو جو معرف ہو اللہ کی، جو پہچان کرا ہے اللہ کی، جو علامت ہو ذات خدا بندی کی، جو دلالت کرے ساری کائنات کی خدا کی ذات کی طرف، اور اسی اسم اللہ کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، اسی اسم اللہ کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ تب خدا کی توحید ملے گی۔ اسی لیے کہا گیا نا اسم اللہ کا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ہے، یہ تم کہو۔ اگر دنیا نے خدا کو اپنی عقل سے ایک مانا، اپنی ادراک سے ایک مانا، اپنے تجربات سے ایک مانا، تو دنیا مومن نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کی عقل اسم اللہ نہیں ہے، اس کا ادراک اسم اللہ نہیں ہے۔ جو اپنی عقلوں سے خدا کو ایک کہتے ہیں وہ موحد ہیں، اور جو تیرے کہنے سے کہیں گے وہ مومن ہیں۔ اسم اللہ کے کہنے سے جو خدا کو ایک کہے وہ مومن ہے، اور اپنی عقل سے جو خدا کو ایک کہے وہ موحد ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ موحدین جو صرف توحید کی بات کرتے ہیں رسول سے کتنا دور رہتے ہیں۔ وہ انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہی ذریعہ مان لیا، اپنی عقل ہی کو ذریعہ، مگر نہیں، اسم اللہ ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ ارے بھائی اسم ہے، علامت ہے نا، معرف ہے، پہچان کرانے والے۔ یہاں پر آپ دیکھو ویسے نحوی لوگ بھی اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے کچھ خواص بتاتے ہیں کہ اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے۔ اسم ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر تعریف کا لام داخل ہوتا ہے، کسی اور پر تعریف والا لام کوئی قابل تعریف ہے ہی نہیں اس میں کے سوا۔ تو تعریف کا لام جو ہوتا ہے، تعریف کا لام کس پر داخل ہوتا ہے؟ اب اس کو ایسے میں سمجھاؤں، رجل، رجل کے معنی مرد کے، اس الرجل مخصوص مرد، ولد کے معنی بیٹے کے، الولد مخصوص لڑکا۔ تو الف لام جو ہے ہمیشہ اس میں ہی پہ داخل ہوتا ہے، اس کو یہ علماء کہتے ہیں لام تعریف، جس پر داخل ہو وہی اسم ہے، یہ پہچان بتاتے ہیں۔ اور تعریف کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جس پر لام تعریف داخل ہو وہ اسم، اور تعریف کی جو انتہائی کمال ہے اس کا نام ہے حمد۔ اس سے اونچی تعریف کا کوئی درجہ نہیں۔ تعریف کا جو انتہائی کمال ہے وہ کیا چیز ہے؟ حمد۔ اور حمد کی جب کثرت ہو تو وہ ہے تحمید۔ حمد کی جب کثرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تحمید، اور تحمید سے بنتے ہیں محمد۔ جب حمد اپنے کمال پر ہو، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہ پائے۔ اور واقعی کہیں یہ نہ آپ سوچیں کہ بھئی تعریف تو کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، نہیں کریں گے تو سلسلہ تو ٹوٹ ہی جائے گا۔ آج کل تحریک بھی چل رہی، میلاد چھوڑو، 11ویں چھوڑو، 12ویں چھوڑو۔ یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی، کبھی ہونے والی نہیں، اس لیے کہ اسلام کو تو آخر وقت تک رہنا، مگر بہرحال آپ یہ گمان کریں کہ کبھی تحریک تو سب ذکر ہی ختم ہو جائے گا تو مسلسل ذکر کہاں ہوگا۔ مگر یاد رکھو دوستو، سرکار کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور تمہاری تعریف کی وجہ سے وہ محمد نہیں ہوئی کہ تم نے کچھ تعریف کی تو محمد بنے، تمہاری تعریف نہیں،
ان کا رب انہیں محمد کہہ رہا. ہم کیا، ہماری تعریف کیا. ہم نے بیٹے کا نام رکھا رحمت، ثابت ہوا زحمت. ہم نے نام رکھا عبدالحق اور بعد میں پتا چلا یہ تو عبد الطاغوت نظر آ رہا. بیٹے کا نام رکھا، اچھا نام رکھا، مستقبل نے بتا دیا کہ اس نام کے لائق نہیں تھا. تو یہ تو ہمارا حال ہے. مگر یقین جانو خدا جسے محمد کہے گا اس کا بچپنا بھی محمد، جوانی بھی محمد، دنیا بھی محمد، آخرت بھی محمد، زمانہ بھی محمد، امتی بھی محمد، کتاب بھی محمد، دین بھی محمد. تعریف کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا. تو کیا تعریف کرے گا؟ ایک بات میں بتا دوں کہ نور مصطفیٰ کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. نور محمدی پیدا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وضاحت فرمائی. نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، پھر نور محمدی پیدا ہوا. جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ چلتا رہا. میں زمانہ وقت اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ زمانہ وقت کا وجود ہی نہیں تھا. جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ رہا، پھر نور دائم اور قائم ہو گیا. دیکھا آپ نے، رسول نے تو حمد بعد میں کی خدا کی. خدا نے پہلے محمد انہیں کہا. سب سے پہلے خدا نے محمد کہا تو نور محمدی پیدا ہوا. ابھی عالم وجود میں آئے ہی نہیں، وہ کلام الہی میں محمد ہو گئے. آنے کے بعد پھر رسول نے کہا لا الہ الا اللہ. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر تم محمد الرسول اللہ کہو تو یہ سنت کبریہ. لا الہ الا اللہ یہ سنت مصطفیٰ. لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا. محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہے خدا کا. لا الہ الا اللہ یہ ہدایت ہے مصطفیٰ کی. محمد الرسول اللہ یہ ہدایت ہے خدا کی. لا الہ الا اللہ یہ ارشاد ہے مصطفیٰ کا. محمد الرسول اللہ یہ ارشاد ہے خدا کا. تو اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا کرو گے، اور محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریہ ادا کرو گے. اب یہ مت کہنا جو کلمے کی ترتیب کے سلسلے میں لوگ سوچتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ترکیب سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ. سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو میں وجود کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، وجود اور ذات کے لحاظ سے پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ. مگر ایمان و عرفان کے لحاظ سے پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ. یعنی ادھر سے چلو تو پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، اور ادھر سے چلو تو پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ. ذات کے لحاظ سے چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے. ادھر سے چلو تو چاند پہلے چاندنی بعد میں، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے چاند بعد میں، روشنی پہلے اور سورج بعد میں. تو تم ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ تو ایمان و عرفان کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے اور لا الہ الا اللہ بعد میں. تو ایسے ہی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر ترتیب تو ہمیں یہ بتائی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. راز سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا سنت مصطفیٰ ہے اور محمد الرسول اللہ کہنا سنت کبریہ ہے. پہلے تو سنت مصطفیٰ ادا کر تب تو سنت کبریہ ادا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام
اور ایک دوسری بات ہے جو راز کی بات ہے مگر بتا دوں میں، تم لکھو ذرا سا محمد الرسول اللہ، پھر لکھو لا الہ الا اللہ، تو لفظ اللہ دونوں کلمے میں کنارے پڑتا ہے کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، بات تو ہو جاتی ہے، رسالت اور عقیدے کا تو اور توحید کا سبب مل جاتا، مگر اب الٹ کے آپ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جہاں لفظ اللہ ختم ہوا وہیں سے لفظ محمد شروع، لکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کو منظور ہی نہیں ہے کہ تجھے ایسا کلمہ دے کہ لفظ محمد لفظ اللہ سے دور دکھائی پڑے، لفظ محمد لفظ اللہ سے دور، تاکہ تو سمجھ لے جب لفظ دور نہیں ہے تو ذات کیا دور ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو اسم اللہ ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور دوستو بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، جس پہ وہ نظر ڈال دیں، جس پہ وہ نظر ڈال دیں وہ علامت بن جائے، جس پہ وہ نظر ڈال دیں وہ علامت بن جائے، جہاں جاؤ اور جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، وہ اسم اللہ، وہ معرف اللہ ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کی علامت ہے۔ تو رسول تو علامت ہے ہی، وہ تو سب کے لیے علامت ہیں، سب کے لیے دلیل ہیں، ساری مخلوق کے لیے۔ وہی ایک ایسے ہادی ہیں جس کا کوئی مخلوق ہادی نہیں، وہی ایسے راہ دکھانے والے ہیں جن کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں خدا کے سوا۔ مگر جن کو ان کی سچی محبت ہو گئی، اس دریا سے معرفت کے چھینٹے جنہیں مل گئے، وہ بھی اسم اللہ ہو گئے۔ میں یقین و ایذان کی منزل میں کہہ سکوں گا کہ اللہ کے رسول نے اپنی اس صفت کو بھی منتقل کر دیا۔ صفت کو منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگ حاتم کو بہت سخی کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ سخی تھا بھی کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں میری کوئی تحقیق نہیں ہے، مگر اگر تھا تو اس نے دولت تو سب کو دے دی مگر کسی کو سخی نہ بنا سکا۔ نوشہرہ اگر عادل تھا تو رہا ہوگا، مجھے کچھ پتا نہیں، مگر وہ کسی کو عادل نہ بنا سکا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سخی سخاوت کرتا ہے، سخی نہیں بناتا، مگر یہ رسول کا در ہے، یہاں سخاوت ہی نہیں کی جاتی، یہاں اپنے صفات دیے جا رہے، اپنے صفات دیے جا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ کسی کو اپنی صداقت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی عدالت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی سخاوت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی شجاعت دی جا رہی ہے، کسی کو ذکر اللہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو اسم اللہ بنایا جا رہا ہے، اسم اللہ بنایا جا رہا۔ تو جس کو دیکھو خدا یاد آئے وہ ذکر اللہ ہے، اور جس کو پہچانو خدا کی معرفت ہو جائے وہ اسم اللہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور ایک بات بتاؤں، علامت کون بناتا ہے؟ جو اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے اپنی علامت خود بناتا، یہ نہیں کہ دوسرا بنا کے لائے گا۔ پہچان مجھے اپنی کرانا، علامت دوسرا بنائے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب تک معرفت کی ضرورت رہے گی علامت کو باقی رکھا جائے گا، جب تک خدا کی معرفت کا سوال اٹھتا رہے گا پہچان کرانے والے موجود رہیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات میں نے یہ چھیڑی تھی کہ توحید پر ایمان ضروری ہے، اس سے پہلے علم ہو، علم سے پہلے ذریعے علم ہو۔ تو کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ذریعے کی ضرورت کب تک؟ کرچیا آنے کے لیے چاہے آپ ٹرین سے آویں، چاہے آپ بس سے آویں یا پرائیویٹ ٹیکسی کریں، وہ ایک ضرورت ہے، ذریعہ ہے نا۔ مگر جب اس نے ہمیں کرچیا پہنچا دیا اب اس کی ضرورت کیا؟
چاہے کتنا قیمتی ٹکٹ ہو مگر اسٹیشن آنے کے بعد اترنا ہی پڑے گا. جہاں تک کے لیے میں نے ٹکٹ لیا تھا وہاں میں پہنچ گیا. اب اس کی ضرورت میں کرچی آ گیا تو ایمان و توحید اور قرآن کا درس دینے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت تھی. اور جب نبی سب کچھ کر چکے اب نبی کی ضرورت کیا؟ ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. تو ایک بات بتاؤں دوستو، نبی صرف ایمان دینے نہیں آیا، نبی اسم اللہ ہے، خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا ہے. اور سنو، معرفت الہی کے منازل غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو نبی کی ضرورت بھی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر منزل پر وہی آگے بڑھائیں گے، ہر منزل پر وہی آگے بڑھائیں گے. تو نہ خدا کی معرفت کے منازل کی انتہا ہے، نہ نبی کی ضرورت کی کوئی انتہا. تو جو جس کی علامت ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی. ارے وہ قصہ تو آپ کو میں بار بار سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ علامت چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. یا تو ایسی چیز کو علامت ہی نہ بناؤ جسے چھوڑ لاؤ، اور بنا لیا ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بڑی پریشانی آ سکتی. وہ بڑا مشہور آپ ہی کے گجرات کا قصہ ہے. بہت شروع میں جب میں آیا تھا، یہاں کے مقامات سے زیادہ واقف نہیں تھا، اور یہ بیرپور مجھے جانا تھا. یہ ملا جی بیچارے مرحوم و مغفور ہو گئے، وہ آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آنند اتر جائیے گا اور وہاں سے ایک ٹرین چلتی ہے، وہ شیوالیہ آپ کو پہنچا دے گی، وہاں ہم لوگ سب موجود رہیں گے، اور آپ فکر مت کریں، آنند میں موجود رہوں گا. تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ملا جی تو مل ہی جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں چلا وہاں سے. جب میں آنند اسٹیشن اترا تو ملا جی نہیں ملے. بہت میں پریشان، اب پتہ نہیں شیوالیہ میں بھی کوئی ملے کہ نہ ملے، پھر کیا ہو. پھر پتہ لگایا، مگر ایک اضطراب، ایک بے چینی. پہلے پلیٹ فارم کا چکر بھی لگایا کہ شاید دکھے پڑے ملا جی، مگر وہ نہیں دکھے. اب اس کے بعد پھر میں شیوالیہ جانے والی ٹرین پر بیٹھا، پھر اترا. ایک اس طرح بے چینی تھی کہ آگے کی منزل کیسے طے ہوگی، بالکل نیا. اتنے میں ایک صاحب آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بیرپور جانا. کہا میں آپ کو لینے آیا ہوں. سکون ہو گیا. آپ تھے کہاں؟ کہا صاحب وہ جب آپ اترے تھے تو میں آپ کے سامنے ہی تھا مگر پہچانا نہیں. اچھا بات کیا تھی اصل چیز؟ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا. ملا جی کسی کام میں لگ گئے تو دوسرے کو بھیج دیا. اور میں نے ایک اپنی عادت بنا رکھی تھی اس زمانے میں کہ جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں ٹرین سے اترتا تھا تو اسی لباس میں اترتا تھا. تو ملا جی نے یہی پہچان بتا دی کہ بھی ان کو تم آسانی سے پہچان لو گے، سر پر ایسا امامہ ہوگا، ایسا لباس ہوگا، ہاتھ میں چھڑی ہوگی، اس رنگ کا رومال ہوگا، آسانی سے پہچان لو گے. تو ملا جی نے تو پہچان صحیح کرائی، مگر اس وقت میں کچھ جلدی میں تھا. یہ ساری چیزیں پیٹی میں تھی اور میں صرف لنگی اور کرتے میں تھا، لکھنوی ٹوپی اور لنگی اور کرتا. تو میرا ڈھونڈنے والا میرے ہی سامنے مجھے نہیں پہچان رہا، میرا ڈھونڈنے والا. تو میری شخصیت نہیں بدلی تھی، علامت میں نے چھوڑ دی تھی، علامت میں نے چھوڑ دی تھی جس کو میں نے اپنی پہچان بنا رکھا تھا. تو مجھے پریشان ہونا پڑا. اور پھر وہ صاحب بولے کہ میں آپ کی ٹوپی دیکھ کر میں نے سمجھا یہ ہمارے گجرات کی ٹوپی نہیں، چل کے پوچھ لیں یہ ہیں کون. ہم نے کہا خیریت. اگر کہیں گجرات والی ٹوپی سر پہ آتی تو پوچھنے بھی نہ آتے. ذرا سا دیکھیے، کم از کم ٹوپی نے کچھ بچا لیا، کچھ پریشانیوں سے بچا لیا ٹوپی نے بھی. ذرا سا آپ خیال کریں. مگر میں وہیں سے سوچنے لگا کہ علامات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. علامت جب بن جاتی ہے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ علامت فرض ہے کہ واجب، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لازم ہے کہ غیر لازم، یہ نہیں دیکھا جاتا. پھر راستے میں مجھے تقریر کا موضوع ہی جیسے مل گیا. میں سوچنے لگا کہ دیکھیے یہ تیجا، یہ 40واں، یہ 10واں، یہ عرس، یہ چہلم، یہ سب نہ فرض ہے نہ واجب.
یہ فاتحے کا مروجہ انداز نہ فرض ہے نہ واجب. یہ میلاد اور قیام کا جو مروجہ طریقہ ہے یہ نہ فرض ہے نہ واجب، نہ 11ویں نہ 12ویں، یہ چھٹی، یہ کوئی بھی فرض و واجب نہیں. مگر اس عہد میں سارے سنیوں نے اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے، اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے. اب جب علامت بن گئی ہے تو چھوڑو گے تو نمبر لگیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى. نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام رئیس المحققین. اسی لیے میں کہتا ہوں چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا؟ بنا چکے ہو تو اب چھوڑنے کا سوال کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. علامت کی حفاظت آپ کرو، اپنی پہچان کرو. اسی لیے ہم اپنے کو ہر وقت اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں ہمیشہ. لیکن نعرے بھی نئے نئے آگے نا، نعرے یہ بھی پہچانی کے نعرے. اور اب تو ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرے لگاتے نا، بہت نعرے لگاتے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کہیے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے، نعرے تو صحیح ہیں. جب ہم یہ کہیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے جو آل رسول کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس نعرے میں شریک ہو جائیں گے. اگر ہم نے یہ کہا صحابہ اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو غیر مقلد بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا ہم وہ نعرہ لگائیں گے کہ ہر رسول کا چھوڑنے والا دور نظر آئے. ہم پہچان، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب غوث کو نہیں چھوڑیں گے تو ائمہ احناف کو کیسے چھوڑیں گے؟ غوث کو نہیں چھوڑیں گے تو ائمہ شریعت کو کیسے چھوڑیں گے؟ اہل بیت کو کیسے چھوڑیں گے؟ صحابہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو ہم وہ دامن آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو دامن ہاتھ میں آ جائے تو رسول تک ہر دامن ملتا ہی چلا جائے، ملتا ہی چلا جائے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ایسا نعرہ ہے جو سنی ہی لگائے گا، دوسرا نہیں لگائے گا. تو اسی لیے ہم اپنے کو ممتاز رکھتے، ہر جگہ ممتاز رکھتے. ارے درود تک میں بھی ہم نے اپنے کو ممتاز رکھا کہ ہماری علامت بچی رہے. دیکھو حکم الہی کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہی تو حکم ہے کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، بس یہی نا. تو نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے اتنا کافی ہے. اللہم صلی علی محمد وسلم علیہ، بس ہو گیا، نبی پر درود ہو گیا. مگر ہم نے درود کو بڑھایا، جیسے جیسے حالات بدلے ہم درود بڑھاتے گئے. جو عقیدہ تھا وہ زبان پہ آ گیا، عقیدہ نہیں، الفاظ میں عقیدہ پرانا. جب ہم نے یہ دیکھا کہ آل رسول سے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی تو ہم نے درود میں ان کا ذکر شامل کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ لوگ سمجھ لیں ہم دشمن نہیں ہیں، ہم درود پڑھنے والے ہیں، ہم درود پڑھنے والے ہیں. اور جب دیکھا لوگ اصحاب سے کو گالیاں دے رہے ہیں تو ہم نے ان کا ذکر بھی درود میں ضروری سمجھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، آلہ و اصحابہ کا لفظ بڑھ گیا. جب ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کی سیادت کا لوگ انکار کر رہے، سید سرداری کا انکار ہے، تو درود بڑھ گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و محمد. جب ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کی مولائیت اور آقائیت پر بھی لوگ نقطہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے درود اور بڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. جب ہم نے دیکھا کوئی خاتم النبیین ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی سید المرسلین ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی شفیع المذنبین ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی دافع البلا ہونے سے انکار کرتا ہے، پھر ہم نے بھی لمبا چوڑا درود بڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا و شفاء صدورنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والمرض والقحط والعلم سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین. اتنا درود بڑھا، اتنا درود بڑھا کہ درود تاج بن گیا. اتنا بڑھا کہ درود تاج بن گیا. آپ
کہتے ہیں کہ درود تاج رسول کے زمانے میں کب تھا، تو میں کہتا ہوں تم رسول کے زمانے میں کب تھے؟ تم رسول کے زمانے میں کب تھے؟ ارے جیسے جیسے تم بگڑتے گئے ہمارا درود بنتا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کا دامن، راجا کا دامن، خان باد اشرفیہ کا دامن۔ علامت کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ تو دوستو جو ہم اپنی علامت کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ جو اسم اللہ ہو، اس کا محافظ اللہ، نہ اس کے نام کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے پیغام کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کی کتاب کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے دین کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے پرچم کے اٹھانے والوں کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے چاہنے والوں کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے کوئی سب علامت ہے۔ آپ بسم اللہ کا مزہ لو کہ تم اس ملا کی مدد سے قرآن شروع کرتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔